حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم حاصل کیا اس لیے تاکہ وہ علماء سے مقابلہ کرے، نیچا دکھانے کے لیے نا، جیسے آج کل جاہل لوگ چند حدیثیں یاد کر کر کے پھر وہ ہر عالم پر اس کے خلاف پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک فیشن چل نکلا ہے. تو علماء کو نیچا یعنی بحث یعنی مقابلہ کرنے کے لیے، او لیماری بہ السفہاء، یا بے وقوفوں سے بحث کرنے کے لیے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ غلط لوگ ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے بحث مباحثے کا، وہ ہیں ہی پاگل، ان کی تقریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، بالکل فارغ ہیں. تو ان سے خامخواہ کی بحث مجادلہ تاکہ میری ٹانگ اونچی ہو جائے، صحیح ہے نا. او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے کہ لوگ میری طرف آ جائیں سمٹ کے، ایسی ایسی باتیں مارکیٹ میں لے کر آؤں کہ سارا مجمع چھٹ کے کہاں آ جائے، میرے پاس آ جائے. تو ادخلہ اللہ النار، اللہ اسی علم کی بیس پر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اللہ بچائے سب. حدیث نمبر 226 رواہ ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. حدیث نمبر 228 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحها. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علم حاصل کیا وہ والا علم یبتغى به وجه اللہ، جو اللہ کی رضا ہی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. کچھ علم ایسے ہیں جو دنیا کے لیے بھی حاصل کیے جاتے ہیں. بھائی آپ پنچر لگانا سیکھ رہے ہو گاڑی میں اس لیے تاکہ پیسہ کماؤ، آپ میکینک بن رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے. تو یہ علم تو وہی ہے نا، آپ انجینئر بن رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے. جو بہت سارے علوم ہیں وہ تو ہے ہی کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن دین کا علم اگر کوئی حاصل کرے دنیا کمانے کے لیے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، صرف اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا کا سامان اس کو مل جائے. لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ، شاید دنیا تو مل جائے لیکن قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، دور سے بھی اللہ اس کو جنت کی زیارت نہیں کرائیں گے. چلیں حدیث نمبر حدیث میں جو آیا ہے کہ ہاں، تاکہ لوگوں کا چہرہ اپنی طرف پھیرے علم کے ذریعے، یعنی لوگوں کو دوسروں سے ہٹا کے اپنی طرف لے کر آئے. آج دیکھ لو نا کتنے لوگ ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، سب غلط ہیں. ہاں بھائی آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نیت دین کی خدمت ہو، پھر وہ الگ بات ہے کہ آپ کے علم کا زور اتنا ہو کہ لوگ آپ کی طرف آ جائیں. لیکن لوگ اگر صرف اکیلے آپ کی طرف آ رہے ہیں نا، باقیوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، یہ خود غلط علم کی علامت ہے. ہمیشہ علم تواضع سکھاتا ہے کہ بھئی میں بھی ٹھیک ہوں، باقی بھی. ہر دور میں بڑے بڑے علماء کثیر تعداد میں موجود رہیں گے. انبیاء کی تواضع دیکھو نا، انی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. توفنی مسلمن، وہ کیا ہے کہ وہ جو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو ان میں مجھے بھی ایک ہدایت یافتہ بنا دے. تو یہ تواضع سکھائیے. بہت سارے لوگ پہلے سے ہیں تو مجھے بھی بنا دے. تو یہ جو ہے نا کہ میں ہوں اور باقی میں آ گیا ہوں دنیا میں اب دین سکھانے کے لیے، تو یہ سب تکبرانہ نعرے ہیں، یہ خود اس کی علامت ہے کہ علم صحیح نہیں ہے ان کے پاس. محترم چلیں حدیث نمبر 228 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه غیر. یہ بہت اہم حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، محفوظ رکھے. ووعاها کا معنی بھی اس کو محفوظ کر لے، حفظها کا معنی اس کو یاد کر لے، ووعاها محفوظ کر لے، یعنی یاد کر کے پھر اس کو یاد رکھے بھی. واداها اور آگے پہنچا دے. فرب حامل فقه غیر فقیہ، بہت سے لوگ جو سمجھ کی بات ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اس سمجھ کی بات کو خود سمجھتے نہیں ہیں. اگر فقہ کا ہم لفظی ترجمہ کریں، سمجھ سے مراد علم کی بات، یعنی بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں. اور یہاں علم سے مراد ہے حدیث، قرآن اور حدیث. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کا مطلب ہر ایک کو آتا ہے، یہ خود یہ حدیث نفی کر رہی ہے. بہت سے لوگ ظاہر قرآن کو ظاہر حدیث کو جانتے ہیں، نبی نے فرمایا اس کا مطلب نہیں سمجھتے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، فقیہ اور غیر فقیہ. فقیہ کو ہم اصطلاح میں مجتہد کہتے ہیں، جو کامل درجے کے فقیہ ہوتے ہیں. تو امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، مجتہد اور غیر مجتہد. مجتہد دائرہ قرآن و حدیث کو فالو کرے گا، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور غیر مجتہد ڈائریکٹ نہیں کرے گا، وہ مجتہد سے پوچھے گا، کیونکہ حدیث سے یہ سب چیزیں ثابت ہیں.
اور آج کیا نعرے لگائے جاتے ہیں، ہم تو بھائی قرآن حدیث سب کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیا ہے، آپ خود سمجھو بھائی، کسی مولوی سے کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مثال میں پھر گمراہ مولویوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ گمراہ دیکھو ان کو فالو کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو بھائی جہاں گمراہ مولانا ہوں گے، حدیث میں تو آتا ہے لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جہاں گمراہ لوگ ہوں گے وہاں اہل حق علماء بھی تو ہوں گے نا. تو فالو عامی آدمی نے علماء ہی کو کرنا ہے، اور علماء نے اب سے بڑے مجتہدین کو فالو کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں. ورب حامل فقہ الى من هو افقه منه. ہاں، اور یہ بھی بہت زبردست بات ہے. رب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ. پھر جو فقی ہوتا ہے وہ ان میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حامل ہوتے ہیں، اس بات کو لے جانے والے تھے الى من هو افقہ منہ، اس سے بھی زیادہ فقی. ہاں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عالم ہو لیکن آپ سے بھی بڑے علماء ہوں گے، آپ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. اب وہ کون ہوں گے وہ قرآن حدیث نہیں بتائے گا، بہت سی چیزیں اجماع امت سے پتہ چلتی ہیں. تو یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ایک اہل حدیث سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ مجتہد ہیں لہذا ان کو فالو کرو. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں. جو دلیل امام بخاری کے محدث ہونے کی ہے وہ کیا ہے؟ امت کی گواہی. تو وہی دلیل امام حنیفہ کے مجتہد ہونے کی. فقہ میں امام بخاری کو 1% لوگوں نے بھی فالو نہیں کیا ہے فقہ میں. حدیث میں تو 100% نے کیا ہے، فقہ میں نہیں کیا. اور امام حنیفہ کو فقہ میں 50% سے زائد لوگوں نے عملاً فالو کیا، اور 99.99 بلکہ 100% لوگوں نے، یعنی جنہوں نے فالو نہیں بھی کیا انہوں نے مانا ہے کہ یہ قابل فالو ہیں، مجتہد مانا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے پھر کسی اور مجتہد کو فالو کیا، اخپل طریقے سے وہ بھی نہیں چلے ہیں. تو 99% لوگ اس امت میں آج بھی ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. 1% بمشکل ہوں گے، بلکہ اس سے بھی کم. یعنی اگر آپ ریشو نکالیں نا، ایک، اور وہ بھی اس دور میں ہے 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کر رہے. اور اگر ماضی کی طرف جائیں تو 1% بھی نہیں ملیں گے آپ کو، 0.001% بمشکل ملیں آپ کو. سمجھ رہے ہو؟ تو لیول قرآن و سنت کا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی تحقیق کو قرآن و سنت قرار دیتا ہے، دوسرے کی تحقیق کو، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، رفع الیدین والی آئے گی مشکات میں،